السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، روزہ داروں کی فضیلت کے متعلق چند باتیں پہلے آپ کے سامنے کی جا چکی ہیں کہ اللہ رب العزت نے روزہ داروں کی اس مشقت کا ان کو کیا کیا اجر دیا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ثواب اپنے ذمہ لے لیا، اور دوسرا اللہ رب العزت نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوشیوں کا اعلان کیا، اور تیسرا جو کہ اگر دیکھا جائے کہ دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی شخص کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو اس کے منہ سے ایک اسمیل آتی ہے، جو کہ اکثر آپس میں کوئی گفتگو کر رہا ہو اور اس کے منہ سے اسمیل آئے تو اس کو کہتے ہیں ذرا تھوڑا پیچھے ہو کے بات کرنا، یا اگر اس کو احساس اس چیز کا نہیں کروانا تو خود تھوڑا سا پیچھے ہو کے بات کر لیتے ہیں یا بات سن لیتے ہیں کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت روزہ دار کی اس منہ کی بو کو اس قدر پسند فرما رہے ہیں، اس قدر پسند فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2707 میں، کہ روزہ دار کی منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ وہ اس کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ خوشبو والی ہے۔ تو لیکن میں پھر وہی ایک بات کروں گا جو میں نے پچھلی چند نشستوں میں کی، کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو واقعی ہی روزہ دار ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ بھائی ہر کوئی روزہ دار ہے، صبح سحری کرتے ہیں، شام کو افطاری کرتے ہیں، روزہ دار ہے، تو آپ کا اس سے کیا مقصد ہے یا کیا مطلب ہے کہ واقعی روزہ دار؟ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ روزہ دار سے مراد وہ روزہ دار ہے جو واقعی روزے سے ہے، ہر چیز سے، ہر غلط کام سے، ہر بری عادت سے، جو واقعی روزے میں ہے اسی کے لیے یہ بھی ہے کہ اس کی منہ کی جو سمیل ہے، اس کی منہ کی جو بو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ خوشبو والی ہے۔ تو یہ روزہ ایک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو ہم بالکل معمولی سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی نہیں یار روزہ ہی رکھا ہے، کہتے رہو جو بھی کرنا ہے، کسی کو کیا پتہ لگنا ہے، ہاں بس یہ ہے کہ دیکھو میرا روزہ ہے، یہ ہے۔ لیکن اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، جہاں ہم نے کھانا پینا چھوڑا ہے، باقی ہمیں بری عادات، غلط کام، غلط سوچ، غلط چیزیں، اس طرح کی ہر چیز کے متعلق سے، ہر چیز کے معاملے سے ہمیں بچنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کرے، ہمارا بھی، کہ جن لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے منہ کی سمیل بو بھی جو ہے وہ مجھے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو والی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔